ٹریسر گولیاں آسمان چیر رہی تھیں، مگر اسکواڈرن لیڈر شمس کی نظریں صرف اپنے ہدف پر تھیں۔ نہ گھبراہٹ نہ جلد بازی، صرف غیر معمولی مہارت اور کامل اعتماد۔ پھر عین وقت پر بم گرائے اور ایک زوردار دھماکے نے شمالی بھارت کے اس ٹھکانے کو آگ کے سمندر میں بدل دیا۔ 4 ستمبر کی صبح اسے پیشاب میں خون آیا۔ وہ رات بھر گردے کے ناقابل برداشت درد سے تڑپتا اور کراہتا رہا تھا اور اسے تیز بخار تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی آنکھ نہ لگی تھی۔ بے حال ہو کر اس نے ہسپتال جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی ذات میں ایک جذبہ اور ایک احساس بیدار ہو کر اس کی رائے میں حائل ہو گیا، جس نے اسے ہسپتال نہ جانے دیا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ سید شمس الدین احمد ایسے وقت بالوں پر بریدہ ہو کر ہسپتال میں جا کر گرنے سے گریز کر رہا تھا جب برصغیر کے آسمان پر جنگ کی گھٹائیں تیزی سے گہری ہو رہی تھیں۔ وہ بمبار ہواباز تھا۔ فضائیہ میں آ کر اس نے ملک سے وفاداری کا جو عہد کیا تھا، اسے اس عہد کا پاس تھا۔ ٹریننگ کے اختتام پر مسلح افواج کے ہر فرد سے ایک عہد نامے پر دستخط کرائے جاتے ہیں، جس کے الفاظ مختصراً یہ ہوتے ہیں کہ میں ملک و ملت کا وفادار رہوں گا اور ملک کے دفاع میں جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ شمس الدین کو گوارا نہ تھا کہ آزمائش کی اس کٹن گھڑی میں وہ عہد پورا کرنے سے قاصر رہے۔ وہ وقت آن پہنچا تھا جس کے لیے ایک پاک فضائیہ نے سے جانفشانی سے تربیت دی تھی، لیکن گردے کے درد کی شدت انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اسے اس حال میں ہسپتال ہونا چاہیے تھا۔ 4 ستمبر کا دن گزر گیا۔ ایک اور رات کرب و ابتلا میں گزر گئی۔ 5 ستمبر کا دن 4 ستمبر سے بہتر نہ تھا، اور رات گزری ہوئی راتوں کی طرح علیل اور بے آرام تھی، لیکن شمس الدین احمد ہسپتال نہ گیا۔ وہ ملک و ملت سے وفاداری کا عہد پورا کرنے کے انتظار میں گردے کا شدید درد کسی کو بتائے بغیر برداشت کرتا رہا۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 6 ستمبر کی سحر بھارتی سور میں چوروں کی طرح لاہور کی سمت سے بین الاقوامی سرحد میں گھس آئے۔ 28 سال کا جیلا جانباز فلائٹ لیفٹیننٹ شمس الدین احمد ہوائی اڈے کے آپریشن روم میں داخل ہوا۔ یاد رہے، یہ کسی ہسپتال کا آپریشن روم نہیں تھا، بلکہ ہوائی اڈے کا آپریشن روم تھا، جہاں سے ہوابازوں کو دفاعی یا جارحانہ حملوں یا دشمن کے حملہ ور طیاروں سے جھڑپ لینے اور ہر قسم کی جنگی پروازوں کی آخری ہدایات دی جاتی ہیں۔ شمس اس کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر گردے کے درد کی بے رحم اذیت کے آثار نمایاں تھے۔ چہرے کے ایک ایک خط سے درد اور گزشتہ رات کے بخار اور شب بیداری کی مرونی حویدہ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی، اس سے جذبہ جہاد اور حب الوطنی کا پتہ ملتا تھا۔ وہ زندگی کا بھیانک ترین خطرہ مول لینے آیا تھا، ایسا خطرہ جو اس کی اپنی جان، اپنے نیویگیٹر کی جان اور بیش قیمت طیارے کی تباہی کا باعث ہو سکتا تھا۔ وہ بمبار ہواباز تھا۔ بمبار طیارے میں ہواباز کے ساتھ ایک نیویگیٹر بھی ہوتا ہے، جبکہ لڑاکا طیارے میں صرف ایک ہواباز ہی اڑتا ہے۔ جیٹ طیارے کی تباہی اور ہواباز کی موت کے لیے کسی بہت بڑی لغزش یا حادثے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ذرا سی غلطی یا ہلکی سی بے احتیاطی طیارے اور اس کے ہواباز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ شمس الدین احمد ہوابازی کے ان پرخطر حقائق سے آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر فضا میں گردے کا درد تیز ہو گیا تو انجام صرف موت ہوگا، بچ نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ شمس الدین کی اپنی اکیلی جان ہوتی تو اور بات تھی، اسے اپنے ساتھ ایک اور انسان، نیویگیٹر کو بھی اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں اس حال میں طیارے کو سنبھال نہ سکا اور تباہ ہو گیا تو کیا خدا مجھے ایک بے گناہ انسان نیویگیٹر کی جان لینے پر بخش دے گا؟ اس کے عزم کی راہ میں یہی ایک سوال حائل تھا، لیکن اس پر وجدانی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ دشمن اس کے وطن پر چڑھ دوڑا تھا، اس کے وطن کی آبرو سخت خطرے میں تھی۔ اس حقیقت نے اس کے تمام خوف جھٹک ڈالے۔ اس کیفیت میں اسے اپنے اللہ اور اپنی ذات پر مکمل اعتماد محسوس ہونے لگا۔ یہ ایک مقدس احساس تھا۔ کیا میں اپنے کمانڈنگ آفیسر کو بتا دوں کہ میں پرواز کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں شدید علیل ہوں؟ اس نے سوچا۔ نہیں، اس کی ذات سے آواز اٹھی، وہ تمہیں فوراً ہسپتال بھیج دے گا، کمانڈنگ آفیسر کو نہ بتانا۔
ورنہ ملک و ملت سے عہد پورا نہ کر سکو گے۔ شمس نے اپنی زندگی کا خطرناک ترین فیصلہ کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کے ساتھ نیویگیٹر کون ہوگا۔ اس نے آپریشن روم میں نگاہیں دوڑائیں۔ کمرے کے کونے میں متین اور سنجیدہ اسکواڈن لیڈر شعیب عالم بیٹھا تھا۔ وہ نیویگیٹر تھا، وہ بھی شہباز تھا، لیکن اس کے پر نوچ کر اسے سٹاف ڈیوٹی پر ایئر ہیڈ کوارٹر کے کفس میں بند کر دیا گیا تھا۔ مگر وہ شوق جہاد اور شہادت کے جذبے سے دیوانہ ہو کر کسی نہ کسی طرح سٹاف ڈیوٹی کا پنجرہ توڑ کر اس امید پر آپریشن روم میں آ بیٹھا تھا کہ دشمن سے دو ہاتھ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ شمس الدین احمد نے شعیب عالم کو دیکھا تو اس کا جینا چاہا کہ اس بھرے چہرے، مہرے اور امنگوں سے بھرپور جوان کو اسی عمر میں موت کے منہ میں لے جائے۔ اس نے قدرے پسو پیش کی اور اسے خیال آیا کہ کاش وہ فائٹر پائلٹ ہوتا اور اکیلا اڑ جاتا، لیکن ایمان کی حرارت نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ بے قابو سا ہو کر شعیب عالم کے پاس جا بیٹھا اور آہستہ سے پوچھا، میرے ساتھ اڑو گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ شعیب انکار کر دیتا، لیکن شمس نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کسی جسمانی حالت میں پرواز کر رہا ہے۔ اس نے شعیب عالم کو اپنے گردے کی اذیت ناک تکلیف اور گزشتہ شب و رات کی کربناک حالت کی تفصیلیں سنا دی تاکہ شعیب عالم اس کے ساتھ جانے سے پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ یہ زندگی اور موت کا نہیں، صرف موت کا سوال تھا، صرف موت، اپنے مقدس وطن کے لیے جان کا نذرانہ۔ سوچ لو شعیب عالم، اس نے کہا، اب بھی میرے ساتھ چلو گے؟ کیوں نہیں؟ شعیب نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے ساتھ اڑوں گا۔ شعیب عالم انکار کیوں کرتا؟ جواں سال شمس کے آہنی جذبے اور سرفروشی کی دیکھتے ہوئے اس نے فخر محسوس کیا کہ جواں سال شمس جیسے بمبار ہوا باز کے ساتھ پرواز کرنے کا پھر شاید موقع نہ ملے۔ شمس حیرت زدہ سا ہو گیا۔ اسے توقع تھی کہ اس کی جسمانی حالت اور صحت کی ابتر کیفیت کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی نیویگیٹر اس کے ساتھ پرواز کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نیویگیٹر انکار کر بھی دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، بلکہ سروس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جس کے تحت شمس الدین کو ہوائی اڈے کے آپریشن روم میں نہیں بلکہ ہسپتال کے آپریشن ٹیبل پر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پاک فضائیہ کے شہبازوں کو اپنا نہیں اپنے وطن کا خیال تھا، اور 6 ستمبر کی صبح یہی ایک خیال سب کے دل و دماغ میں سمایا ہوا تھا۔ شعیب عالم کی پرعزم مسکراہٹ اور اس کے ایک جملے نے کہ میں تمہارے ساتھ اڑوں گا، شمس الدین احمد پر سکون کی ایسی کیفیت طاری کر دی جیسے اس کے روگ کو اس کے جسم نے اپنے ہی اندر جذب کر کے ختم کر ڈالا۔ علیل شمس اچھا بلا فلائٹ لیفٹیننٹ شمس الدین احمد بمبار پائلٹ بن گیا۔ آپریشن روم کے باہر بلیک آؤٹ کی تاریکی تھی، کہیں ایک آدھ چراغ کی ٹمٹماتی لو بھی نظر نہیں آتی تھی۔ فضا میں جنگ کی تپش تھی جسے چاند کی مدھم سی چاندنی ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شمس اور شعیب پہلی جنگی پرواز پر چلے گئے اور اس رات سے جنگ ختم ہونے تک وہ دونوں ہر رات دشمن کے فوجی ٹھکانوں اور ہوائی اڈوں پر بمباری کے لیے جاتے رہے۔ انہیں مار گرانے کے لیے دشمن کی طیارہ شکن توپیں اور مشین گنوں نے ان پر مسلسل فائرنگ کی، لیکن وہ ٹریسر ایمونیشن کے جال اور طیارے کے ارد گرد پھٹتے گولوں میں اڑتے جھک جھک کر دشمن کی کمر توڑتے رہے۔ انہوں نے بمباری سے دشمن کی کئی اہم اڈوں اور ذخیروں کا صفایا کیا۔ ان کی جنگی پروازوں میں جو بات حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ شمس اور شعیب نے شمس کی علالت کو صیغہ راز میں رکھا، ورنہ اسے فوراً پرواز کے ناقابل کر دیا جاتا۔ معجزہ تو یہ ہوا کہ جو دراصل شمس الدین کی ایمانی قوتوں کا کرشمہ تھا کہ جب وہ زمین پر ہوتا تو اسے گردے کے شدید درد بحال کر دیتا اور وہ اس جان لیوا روگ کو اپنے کمانڈنگ آفیسر سے چھپائے پھرتا، لیکن جو ہی طیارے میں بیٹھ کر حملے کے لیے روانہ ہونے لگتا تو اس کا درد یوں رفع ہو جاتا جیسے وہ کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ اگر ڈاکٹر کسی بھی وقت شمس الدین احمد کا معائنہ کر بیٹھتا تو وہ رپورٹ لکھتا کہ یہ ہوا باز اور اس کا نیویگیٹر ہر رات خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، اور معلوم نہیں کہ یہ ہوا باز اس جسمانی حالت میں طیارے کو کس طرح یکسوئی سے سنبھالتا ہے۔ صرف ایک رات یہ کرشمہ جل دے گیا۔ اس رات شمس اور شعیب نے اپنے بمبار P-57
طیارے میں ہلواڑہ کے ہوائی اڈے پر بمباری کے لیے گئے۔ ان کا طیارہ ٹارگٹ کے اوپر پہنچا تو نیچے سے طیارہ شکن توپیں اور مشین گنوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ شمس کے گردے سے درد کی ایسی ٹیس اٹھی جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ آزمائش کا بھیانک لمحہ تھا۔ شمس تڑپ اٹھا، درد کی اذیت سے نہیں بلکہ اس خیال سے کہ درد کس وقت اٹھا۔ وہ درد سے ادموا ہو گیا۔ دشمن کے زمینی توپچی فضا کے انچ انچ پر آگ اگل رہے تھے۔ طیارہ ان کی زد میں تھا، شمس کرا رہا تھا۔ وہ کاکپٹ میں دوہرا ہو گیا۔ اسے دشمن کے طیارہ شکن فائر کا ذرا برابر ڈر نہیں تھا۔ وہ تاک کر بم گرانا چاہتا تھا۔ وہ اندھا دھند بم گرا کر بم ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ بم واپس لے آنا اسے گوارا تھا۔ آزمائش کی ایسی بھیانک گھڑی وہ خدائے ذوالجلال کے حضور گڑ گڑانے لگا اور اس نے کلام پاک کی آیت کا ورد شروع کر دیا۔ مقدس آیات کا ورد کرتے ہوئے شمس الدین نے طیارے کو ہوائی اڈے کی طرف گھمایا اور بم گرانے کے لیے غوطے میں چلا گیا۔ دشمن کی گنوں نے پہلے سے زیادہ قیامت برپا کر دی، لیکن پاکستان کا یہ شہباز حشر کی اس فائرنگ میں بھی خدائے بزرگ و برکت کے کلام کے ورد کرتے یکسوئی سے آگے بڑھتا گیا۔ وہ تو جیسے جلتے تنور میں جا رہا تھا۔ طیارہ شکن توپوں کے جانے کتنے ہی گولے بیک وقت اس کے طیارے کے قریب آ پھٹے۔ طیارہ ایسے بری طرح جھنجھوڑا گیا جیسے شمس کے قابو سے نکل گیا ہو۔ شمس کا درد یکبارگی تھم گیا۔ وہ آیت کا ورد کرتا رہا اور طیارے کو ٹارگٹ کی سیدھ سے بھٹکنے نہ دیا۔ شمالی بھارت کا سب سے بڑا ہوائی اڈا اس کے سامنے سائے کی طرح بڑا ہوتا چلا گیا۔ زمینی توپچوں کی نگاہیں اس کے طیارے پر تھیں اور اب انہوں نے ریپڈ فائر شروع کر دیا، لیکن شمس کی نگاہ ٹارگٹ کے پر تھی اور شعیب عالم اس کے پیچھے مکمل سکون سے بیٹھا خدا کو یاد کر رہا تھا۔ جب طیارہ بم گرانے کے لیے مقام پر آیا تو شمس نے شعیب کو خبردار کیا اور نہایت اطمینان سے بٹن دبا دیا۔ طیارہ شدید جھٹکے سے اوپر اٹھا اور 1000 پاؤنڈ کے 8 بم اس کے طیارے سے نکل کر دشمن کے ہوائی اڈے کی طرف گرنے لگے۔ فضا میں بموں کی چیخیں سنائی دیں اور یہ قہر آلود چیخیں بھارتیوں کو لرزہ بردام کرنے کے لیے اچانک ایسا دھماکہ بن گئیں جس سے بھارت کا یہ خطہ میلوں دور تک کانپ اٹھا۔ ان میں سے ایک بم پٹرول کے بڑے ذخیرے کے پاس جا پٹا۔ ایسا شعلہ اٹھا کہ 60 میل دور سے بھی نظر آیا۔ شعلہ اوپر ہی اوپر اٹھنے لگا اور سیاہ کالا دھواں بھارت پر چھانے لگا۔ دشمن کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونک کر شمس نے شعیب کو بتایا کہ وہ بم گرا چکا ہے۔ شعیب نے اسے واپسی کے راستے کا صحیح تعین کر دیا۔ حملہ کامیابی سے مکمل ہو گیا اور شمس پر فرض کا جو بوجھ تھا وہ اتر گیا تو گردے کا درد بھی لوٹ آیا۔ طیارے کو سنبھالنا درکنار شمس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے طیارے کو اڈے پر صحیح سلامت اتار لیا۔ اس کا نیویگیٹر اسکواڈرن لیڈر شعیب عالم کہتا ہے، شمس طیارے تک درد سے کراہتا ہوا آیا کرتا تھا، لیکن طیارے میں بیٹھتے ہی وہ یکسر بدل جاتا تھا۔ درد کا احساس ہی مٹ جاتا تھا۔ وہ نہایت اطمینان اور ٹھنڈے دل سے پرواز کرتا تھا اور نیچی پرواز سے دشمن کے ٹھکانوں اور ذخیروں پر صحیح نشانے پر بم گراتا تھا۔ تمام حملوں میں اس نے ایک بار بھی غلط جگہ پر بم نہیں گرائے۔ فائر بندی کے دوسرے روز شمس الدین ہسپتال میں داخل ہوا۔ اس کا آپریشن کیا گیا۔ اس کے گردے میں سے 28 پتھریاں نکلیں۔ ان 28 پتھریوں کی اذیت کو مسلسل 17 روز اور 17 راتیں کسی کو بتائے بغیر برداشت کرتا رہا